اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خدا کی نافرمانی کرنے والے کو ایک وقت تک مہلت دی جاتی ہے کہ یا تو وہ باز آ جائے اور اپنے اعمال کا قبلہ درست کر لے، لیکن جنہوں نے سرکشی جاری رکھی اور اپنے اعمال سے باز نہ آئے، ان پر خدا کی لعنت ہوئی اور ان کو رہتی دنیا تک ایک مثال بنا دیا گیا۔ ایسا ہی ایک قصہ ہم عزازیل کا بیان کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون تھا اور اس نے کیا گناہ کیا تھا۔ لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی جسد خاکی میں روح پھونک رہا تھا۔ لاکھوں فرشتے قطار اندر قطار دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ زندہ ہونے کے بعد میرے آدم علیہ السلام فرش خاکی سے اٹھے اور اللہ کے حکم پر انہیں بہشت میں لایا گیا۔ بہشت کے خوبصورت حصے میں جہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں اور گھنے درختوں پر خوش الحان پرندے سما باندھ رہے تھے، ایک درخشاں تخت بچھایا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے سر مبارک پہ ایک زرعی تاج رکھ کر انہیں تخت پہ بٹھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے جانتا تھا کہ آج ملائکہ کے ساتھ ایک عظیم مکالمہ ہونے والا ہے، لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کو ہر آزمائش سے گزرنے کے لیے تیار کر لیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے تھے اور یہ نام حضرت آدم علیہ السلام کے قلب و ذہن پر نقش تھے۔ فرشتے ابتدائے پیدائش آدم علیہ السلام سے آپس میں یہ کہتے آ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس خاکی مطلع کو جان ڈال کر زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے وہ اسے ہم سے زیادہ عزیز رکھے گا۔ اور آخر جس روز آدم علیہ السلام زندگی پا کر جنت میں جلوہ افروز ہوئے تو ملائکہ کے دل کا ملال ان کی زبان پر آ گیا۔ انہوں نے کہا، اے باری تعالیٰ، تو ایسے شخص کو زمین پر آباد کر رہا ہے جو فساد اور خونریزیاں کرے گا اور کرۂ ارض کا سکون اس کے ہاتھوں سے تباہ و برباد ہو جائے گا، حالانکہ تیری تسبیح اور حمد کے لیے ہم وقت موجود ہیں اور تیری عبادت میں دل و جان سے مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر ناراضی سے فرمایا، میں وہ مصلحتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس پر ملائکہ پشیمان ہوئے، انہوں نے معافی مانگی اور اللہ کے حضور توبہ کی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ اشیاء فرشتوں کے سامنے رکھی اور ان سے کہا، ان کے نام بتاؤ۔ ہزاروں لاکھوں فرشتے مبہوت کھڑے رہ گئے۔ ان میں نہایت برگزیدہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل، اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی موجود تھے۔ ان سے بھی جب کوئی جواب بن نہ پڑا، آخر انہوں نے نہایت عاجزی سے فرمایا، اے قادر مطلق، ہمیں ان اشیاء کے نام معلوم نہیں، ہمیں تو وہی کچھ معلوم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو بڑا علم اور حکمت والا ہے۔ فرشتوں نے متفقہ طور پر اپنی لاعلمی اور عاجزی کا اظہار کر دیا تو رب جلیل نے آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم علیہ السلام، اب تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے حکم ملتے ہی تمام اشیاء کے نام فرشتوں کے سامنے بیان کر دیے۔ چونکہ آدم علیہ السلام کو زمین پر نائب بنا جانے اور فرشتوں کو حیرانی تو ہوئی تھی تو انہوں نے اللہ کی اس تخلیق پر اعتراضات کیے تھے، اس لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کی بزرگی اور فضیلت فرشتوں پر ثابت کرنے کے لیے ذہن آدم کو کچھ مخصوص اشیاء کے نام کا علم عطا کیا اور فرشتوں کو دکھا دیا کہ یہ پتلا خاکی ہونے کے باوجود علم اور مرتبے میں ان سے عرفہ ہے۔ یہ تو آدم علیہ السلام کی بزرگی اور فضیلت کا اظہار کا پہلا طریقہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت اور بزرگی کے اظہار کا ایک دوسرا طریقہ بھی اختیار کیا۔ تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ ملائکہ نے حکم کی تعمیل کی اور قطاروں کی قطاریں تخت زرعی پر جلوہ افروز آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد جب فرشتوں کو اللہ کی طرف سے سر اٹھانے کو حکم ہوا، انہوں نے سجدہ ختم کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ عزازیل یعنی ابلیس، جس نے اللہ کے حکم پر آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور انتہائی ڈٹھائی سے گردن اکڑائے کھڑا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عزازیل کی یہ حرکت سخت ناپسند ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ اس کو ابلیس کے نام سے مخاطب کرتے ہوئے میرے رب نے کہا، اے ابلیس، کس چیز نے روک دیا تجھ کو کہ سجدہ کرے اس کو جسے میں نے بنایا اپنے ہاتھوں سے؟ ابلیس نے کہا، اے خدا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ سڑے اور سنے ہوئے گارے سے وجود میں آیا ہے، میں اس سے افضل ہوں، اس لیے اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ ابلیس نے ہزاروں برس اللہ کی عبادت کی تھی لیکن آج اس کی آگ نے خود اس کے پر جلا دیے تھے، اس کی بندی کو راکھ راکھ کر دیا تھا اور وہ دھتکارا ہوا اللہ کے سامنے کھڑا فیصلے کا منتظر تھا۔ آخر رب العزت کی صدائے جلیل اخلاق میں گونجی، اے ابلیس، جنت سے نکل جاؤ، تیری یہ ہستی نہیں کہ یہاں رہ کر سرکشی کرے
یقیناً تو ان میں سے ہوا جو ذلیل و خوار ہیں۔ تو مردود ہو گیا اور اب حشر تک میری پھٹکار میں مبتلا رہے گا۔ لہٰذا ابلیس کی ہر درمی عروج پر تھی۔ وہ سراپا شیطان بن چکا تھا اور اللہ کے غضب دیکھ کر اس ملعون کی گردن خم نہیں ہوئی۔ وہ کسی پشیمانی کے بغیر ڈٹا کھڑا رہا اور کہنے لگا کہ اے اللہ، مجھے حشر کے وقت تک مہلت دے تاکہ میں تیری اس نئی مخلوق کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کر سکوں۔ مجھے یہ اختیار بخش کہ میں نسل آدم کی نگاہوں میں آئے بغیر ان کے اذان و قلوب کو متاثر کر سکوں۔ میری رسی دراز کر دے کہ میں تیرے جہنم کے لیے ایندھن فراہم کرنے میں لگ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے ابلیس، تجھے وقت معلوم تک کے لیے ڈھیل دی گئی۔ تو اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لے اپنی سی کوشش۔ ارشاد باری تعالیٰ سننے کے بعد ابلیس نے اپنی خباثت کا مزید اظہار کرتے ہوئے انسان کے متعلق کہا، اے اللہ، میں روئے زمین پر تیرے ان بندوں کو گمراہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ آگے پیچھے دائیں بائیں غرض ہر جانب سے میں پروار کروں گا۔ ممکن ہے کہ کچھ لوگ میرے ان حملوں سے بچ رہے ہیں مگر اکثر نشانہ بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بس یہ ٹھیک ہے اور میں ٹھیک بات ہی کہا کرتا ہوں۔ بنی آدم میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا اور تیرا ساتھ دے گا، میں ان کے اعمال کی پیدائش میں دوزخ کو ان کو تو اس سے بھر دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اب جنت میں قیام فرما ہیں اور شیطان جنت سے نکل گیا اور رہتی دنیا تک قیامت تک اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت برستی رہے گی۔